بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حکومت بننے جا رہی ہے، صدر کا فیصلہ ہو گیا، وزیر اعظم کا فیصلہ ہو گیا، چیئرمین سینٹ اور گورنرز کا فیصلہ ہو گیا۔ نواز شریف صاحب کہاں ہیں؟ اور دو بڑی جماعتوں، اچھے بڑے سائز والی جماعتیں، ان کی چھٹی ہو گئی ہے۔ انتخابات جیتنے، سیٹیں لینے کے باوجود ان کی چھٹی ہو گئی ہے۔ وہ کون سی جماعتیں ہیں؟ اور جناب ضمانتیں ہو رہی ہیں، پی ٹی آئی والوں کی دھڑا دھڑ ضمانتیں ہو رہی ہیں۔ کوئی نکل سارے کے پی سے رہے ہیں، کے پی سے نکلیں گے اور آئیں گے پنجاب میں۔ وہ پنجاب میں آ کر کیا کریں گے؟ جو دھمکیاں دے رہے تھے اور دھمکیوں پہ ابھی تک کیا کارروائی ہوئی ہے، اس حوالے سے بھی پوچھیں گے ہم۔ سوال ہم کریں گے، ظاہر سوال کن سے ہو سکتا ہے؟ اقتدار والوں سے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ فوجی افسر کو جرمانہ ہو گیا ہے۔ جی ہاں، ریٹائرڈ بریگیڈیئر علی خان کو 5 لاکھ روپے جرمانہ ہو گیا ہے، اور وہ جرمانہ ہوا ہے انہیں انتخابات کے جو کالعدم قرار دینے کی ان کی درخواست تھی سپریم کورٹ میں، اس پر ایز یوزول جو ہوتا ہے نا، ایک بہانہ بنا کے، ایک بس ہائپ لینے کے لیے، میڈیا کی ہائپ لینے کے لیے، ٹیلی ویژن سکرینوں پر آنے کے لیے انہوں نے درخواست دے دی، پھر بعد میں واپس لے لی تھی۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا، وہ آج کل چلتا ہے نا کچھ سوشل میڈیا پہ، نہ چند نہ، تو وہ آپ سمجھے کہ انہوں نے کہا نہیں بھی ایسا نہیں ہوگا، آ جائیں، آ کر بتائیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ ڈھونڈنا شروع کیا، فون نہیں مل رہا، فون بند ہے، ایڈریس نہیں مل رہا، پتہ چلا جی میسج آ گیا، ای میل آ گیا کہ میں تو پاکستان سے باہر ہوں۔ خیر انہیں فائن ہو گیا۔ ساتھ ہی عدالت نے کہا ہے کہ جو فوجی آفیسرز جن کا کورٹ مارشل ہو چکا ہے، وہ اپنے نام کے ساتھ ڈیزگنیشن نہ لگائیں، اس بات کا انتظام کیا جائے۔ اچھا، کہیں نہ کہیں چیزوں کو روکنے کی ضرورت ہے کہ آپ روکیں، پکڑیں کہ کون کیا کر رہا ہے، اور مینیج کریں چیزوں کو نا، ٹھیک مینجمنٹ ٹھیک کریں۔ مینیج وہ والا مینیج نہیں جو ہم دھڑا دھڑ کیے جا رہے ہیں، وہ والا مینیج نہیں، اس میں مینیج کوئی نہیں ہوتا پھر جو کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک کریں چیزوں کو۔ اچھا، یہ تو عدالت کے جہاں تک کام ہے وہاں تک ہو رہا ہے۔ دوسرا جو میں نے رات بھی اپنے ولاگ میں ذکر کیا تھا، مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے سرکاری افسروں کے خلاف نفرت پھیلانے کی ٹویٹس آ رہی ہیں، 2 شہروں کی۔ یہ میں نے آپ کے سامنے ٹویٹس رکھ دیتا ہوں، جہاں پر وہ سرکاری افسروں کے نام، ڈی پی او، آر پی او، ریٹرننگ آفیسر یعنی اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اور ان سب کے نام دے کے، تصویریں لگا کے پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ 2 روز قبل وزیر اعظم صاحب نے، 3 روز ہو گئے، بیان دیا تھا کہ جناب کوئی معافی نہیں ملے گی جو سرکاری افسروں کو تھریٹ کرے گا، ان کو مثالی سزائیں دی جائیں گی۔ پھر اس سے پہلے 1 دن پہلے مریم نواز صاحبہ کا بیان آیا، جو کہ اب نامزد وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کی۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری افسروں کو تھریٹ کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے، ہم انہیں سزا دیں گے، ان کا احتساب کریں گے۔ وہ کتنے ہیں وہ سزائیں؟ اچھا، سب لوگ، وہ انوار الحق کاکڑ صاحب نگران وزیر اعظم ہوں، نئے نامزد وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہوں، محسن نقوی صاحب جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہیں نگران پنجاب کے، اور نئی نامزد وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ ہوں، مثلا کس نے ان کو روکنا ہے؟ ہم کیا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کوئی حادثہ ہو جائے؟ اس سے پہلے شہباز گل صاحب کی ٹویٹ تھی، اس سے پہلے اور لوگ ٹویٹ کیے جا رہے ہیں، لوگوں کے نام دے دے کر، ان کی تصویریں دے کر لگا رہے ہیں۔ مثلا اچھا، وہ انڈیویجول تو میں چھوڑ دیتا ہوں، میں کہتا ہوں انڈیویجولز کے لیے الگ قانون کو ان کے خلاف بھی حرکت میں آنا چاہیے، لیکن کوئی انڈیویجول پاکستان سے باہر بھی بیٹھا ہو سکتا ہے۔ جو مسائل ہیں، جیسے ڈاکٹر شہباز گل ہیں، بھاگے ہوئے ہیں پاکستان سے، جٹا دا منڈا بھگوڑا ہو گیا، تو اب کیا کیا جائے، پاکستان میں نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ، وہ پولیٹیکل پارٹی جو پاکستان کے آئین کے مطابق پاکستان کے الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے، وہ پولیٹیکل پارٹی اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے کس طرح یہ کام کر رہی ہے؟ اور انہی وجوہات سے ہم نے 9 مئی دیکھا کہ جو بار بار وہ کبھی پی آئی سی پر اٹیک ہوا تھا، کبھی گھر پر آنے والی پولیس پر پیٹرول بم پھینکے گئے، کبھی اسلام آباد میں جا کے تمام عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 2 نمبری کی گئی، لیکن کسی نے نہیں روکا، اور فائنلی ہم 9 مئی تک پہنچ گئے تھے۔ اب پھر وہ سرکاری افسروں کا، مطلب سرکاری افسروں کی بھی 100 خرابیاں ہوتی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کو عدالت نے بلایا ہوا تھا، ان کے مسائل اپنی جگہ ہیں، اس کو بھی قانون کے مطابق ڈیل کرنا چاہیے۔ اگر وہ کوئی غلط کر رہا ہے، اس کو قانون کے مطابق اس کی بھی باز پرس ہو، اس کو سزا بھی ملنی چاہیے۔ لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی اپنے کراؤڈ کو، اپنے سپورٹرز کو دکھا کر اشتعال دلانے کے لیے ان کی تصویریں لگائے، اور سب لوگ سوئے رہیں، تو پھر کوئی 9 مئی خدا نخواستہ وہ ہو جائے گا۔ پر حکومت کی فارمیشن کی طرف چلے گئے ہیں۔ رات والی پریس کانفرنس جس میں بلاول بھٹو بھی ساتھ بیٹھے تھے، آصف زرداری صاحب بھی تھے، شہباز شریف صاحب بھی تھے، اور وہ اعلان تو وہی ہوا جو پہلے سے
پلان تھا اور ہم بھی بار بار آپ سے بات کر رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے, آصف زرداری صاحب صدر پاکستان ہوں گے, اور بلاول بھٹو صاحب چارمنگ پرنس ہیں آصف زرداری صاحب کے, ٹھیک ہے, اور بھائی ہیں ان کے شہباز شریف صاحب. اچھا یہ بھی سیاست کا اپنا ایک رنگ ہوتا ہے, تمام تر لڑائی جھگڑے, تمام تر اختلافات کے بعد پھر وہ ایک ٹیبل پر بیٹھتے ہیں, پھر ساتھ بیٹھتے ہیں, پھر مل کے حکومت بھی بناتے ہیں, پھر چارٹر آف ڈیموکریسی کرتے ہیں, مستقبل میں چارٹر آف اکانومی بھی کر رہے ہوں گے, وزارتیں بھی شیئر کر رہے ہوں گے, ابھی نہیں کر رہے. اچھا بلاول بھٹو زرداری نے اس پر اپنی چیز پر بات پر سٹینڈ لیا ہوا ہے, انہوں نے کہا جی ہم نے وزارتیں نہیں لینی, اور وہ اس میں نہیں شامل ہو رہے, نہ پنجاب میں نہ وفاق میں. ہاں ایک کمال انہوں نے کیا ہے کہ پنجاب اور کے پی کے گورنرز پیپلز پارٹی کے ہوں گے, ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں ان کے مطابق. اچھا پنجاب میں انہیں گورنر مل جانا ان کے لیے بڑی بات ہے ان حالات میں. اچھا سندھ کا گورنر تو پہلے بھی انہیں نہیں ملنا تھا, وہ ایم کیو ایم کے پاس ہونا تھا, تو اب وہ نون لیگ کے پاس چلا جائے گا. اچھا نون لیگ کی انٹری وہاں ہو گئی ہے, یہاں پہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو گورنر مل جائے گا, کے پی میں گورنرشپ مل جائے گی, اور اس طرح سے یہ ایک حکومت بن جائے گی. اچھا اس ساری حکومت سازی میں نمبرز بڑے امپورٹنٹ ہیں. نمبرز اس طرح سے امپورٹنٹ ہیں جو میں بار بار آپ سے بات کرتا رہتا ہوں کہ 79 نمبرز ہیں جو کہ بڑھتے جاتے ہیں. شیخ وقاص اکرم بھی آ گئے ہیں نون لیگ میں, اور لوگوں کا آنا جانا رہے گا اس طرح سے, کچھ لوگ سیٹیں کم بھی ہو سکتی ہیں, کچھ اور ایڈ ہو جائیں گے, لیکن 79 پلس 54 پیپلز پارٹی 133 سفیشینٹلی آرام سے وہ حکومت بناتے ہیں. 3 مسلم لیگ جو کاف چودھری شجاعت صاحب والی مسلم لیگ ہے اس کے ممبرز, 3 آئی پی پی کے, تو 6 یہ آرام سے سکون سے کام ہو گیا. 2-3 کسی وقت نکل بھی جائیں تو خیر ہے, کوئی بات نہیں. اچھا لیکن ایم کیو ایم کے 17 ممبرز اگر ان حکومت کے ساتھ آ جاتے ہیں, جس کے لیے نون لیگ کے ساتھ ان کے مذاکرات چل رہے ہیں, بات چیت ہو رہی ہے, تو ان کے لیے بہت ہی کمفرٹیبل سی پوزیشن بن جاتی ہے. پھر حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. ہاں پارلیمنٹ میں شور مچا رہے گا, سڑکوں پہ نکل سکتے ہیں, سب کچھ ہو سکتے ہیں. اور ابھی سب سے بڑا نمبر گیم جو ہے وہ مخصوص نشستوں کی ہے, جو الیکشن کمیشن نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, اور فائنلی عدالتوں میں بات جائے گی, لیکن وقت بہت تھوڑا ہے. کیسے وہ پھر باقی پارٹیوں کے ایلیمینیٹ ان کو مطلب مائنس کر کے پھر ان کو دیا جائے گا موقع, یہ ایک بڑی کھچڑی سی پکی ہوئی ہے. اس وقت تک پی ٹی آئی کو وہ ملنے کے چانسز نہیں ہیں, مخصوص نشستیں جس کے لیے وہ شور مچا رہے ہیں. لیکن اگر وہ انہیں نشستیں مخصوص نہ ملی تو پھر تو بالکل ہی وہ سمجھیں کہ آسان ہو جائے گا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے. لیکن اگر پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں بھی مل جاتی ہیں تو پھر ایک وہ ہمیشہ کے لیے نا ایک مطلب اسٹرانگ اپوزیشن, بڑی اسٹرانگ اپوزیشن پارلیمنٹ میں موجود ہوگی. لیکن کیا وہ جو سیاسی سسٹم ہے اس کے مطابق آگے چلیں گے, یا اسی طرح سے بس سڑکوں پہ شور مچا کے کیا کریں گے, حکومت کو صحیح راستے پہ لانے کی کوشش کریں گے, یا صرف حکومت کو گرا کر اپنی حکومت لانے کی کوشش کریں گے, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن اس سارے سین میں فی الحال نواز شریف صاحب نظر نہیں آ رہے. نواز شریف صاحب حکومت آنے سے پہلے, بلکہ ان کے پاکستان واپسی سے پہلے یہ خبریں تھیں کہ شاید وہ وزیر اعظم پاکستان کے امیدوار نہیں ہوں گے. اچھا آنے کے بعد بھی انہوں نے ابتدائی طور پہ جس طرح سے خاموشی اختیار کی, اس سے پھر لگ رہا تھا کہ شاید وہ وزارت عظمیٰ کے امیدوار نہیں ہوں گے. لیکن بعد میں پھر نون لیگ نے جو کیمپین بنائی, جو اپنی سیاسی ساری تحریک تھی ان کی, وہ اسی سر پہ کی کہ نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے, پاکستان کو نواز دو اور پاکستان کو مشکل سے نکالو نواز شریف کے ساتھ کر کے. ظاہر ہے وہ اسی پر کھیل سکتے تھے, ان کے ووٹ بینک کا واحد ذریعہ یہ تھا کہ وہ نواز شریف صاحب کو سامنے رکھ کر اپنی کیمپین چلائے. انہوں نے چلائی, کامیابی سے چلائی, لیکن فائنلی ڈیل وہی ہوئی کہ چونکہ اچھا اس میں وہ خود بھی بار بار بات کر رہے تھے لوگوں سے, جو کوٹ ہو رہی تھی کہ اگر سمپل میجورٹی نہ ملی, اتحادی حکومت بنانی پڑی, تو خود وہ وزیر اعظم نہیں ہوں گے. اور پھر سمپل میجورٹی نہیں ملی, اور اب نواز شریف صاحب سائڈ پر ہیں. کیا نواز شریف صاحب قومی اسمبلی کے رکن کی حیثیت سے حلف اٹھائیں گے؟ کیونکہ بعض ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب اسمبلی کا حلف بھی نہیں اٹھائیں گے. اچھا یہ بڑا نیگیٹو چیز ہو جائے گی اگر وہ حلف نہیں اٹھاتے, کیونکہ اپنی پارٹی جس کو انہوں نے حکومت دی ہے, جس کے لیے انہوں نے وزیر اعظم نامینیٹ کیا ہے, اس کو ووٹ دینے کے لیے تو انہیں آنا چاہیے اسمبلی میں. تو وائز ڈیسیجن تو یہی ہوگا, جو میرا ذاتی خیال بھی ہے کہ وہ اسمبلی میں ضرور آئیں گے, وہ حکومت کو ووٹ بھی دیں گے, لیکن یہ خبریں بھی آنی شروع ہو گئی ہے کہ شاید وہ اسمبلی کا حلف بھی نہ اٹھائیں. اچھا یہ بڑی عجیب و غریب سی صورتحال ہوگی, لیکن بہرحال حکومت بننے جا رہی ہے. 2 بڑی جماعتیں اس سین سے آؤٹ ہو گئی ہیں. ایم کیو ایم پی ٹی آئی کا تو مسئلہ ہے ہی نا, آپ کے سامنے ہے, وہ تو لڑ جھگڑ رہے ہیں, کیسے آگے آئیں گے, کیا کریں گے, وہ بات کی بات ہے. لیکن ایم کیو ایم اور جمعیت علماء اسلام, یہ 2 جماعتیں ہیں جو بظاہر
irrelevant سی ہو گئی ہے. یہ جب نمبر پورا ہو جاتا ہے مسلم لیگ نون کا اور پیپلز پارٹی کا تو انہیں ان دونوں جماعتوں کی ضرورت نہیں رہی. ایم کیو ایم سے کسی حد تک مذاکرات چل رہے ہیں, وہ اس میں خود ایم کیو ایم کا رول زیادہ ہے کہ وہ مسلسل رابطے میں ہیں, کوشش کر رہے ہیں بات چیت ہو, اور اس وجہ سے انہیں وفاق میں 2-3 منسٹریز بھی مل سکتی ہیں, وزارتیں بھی مل سکتی ہیں, گورنرشپ شاید ان کی چلی جائے, اور اگر وہ سندھ میں جوائن کرنا چاہیں حکومت تو وہاں پر بھی انہیں کچھ وزارتیں مل جائیں گی. لیکن ان کی ایسی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے بغیر حکومت نہیں بن سکتی, دونوں صورتوں میں, وفاق میں بھی اور سندھ میں بھی. مولانا فضل الرحمان صاحب اگرچہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں, ان کی جماعت کی اسٹریٹ پاور بہت زیادہ ہے, ان کے بڑے ڈائی ہارڈ قسم کے کارکن ہیں جو ان کے کہنے پہ ہفتوں مہینوں کے بھی دھرنے بھی دے سکتے ہیں, بڑے بڑے جلوس نکال سکتے ہیں, ریلیاں ہو سکتی ہیں, لانگ مارچ ہو سکتا ہے, وہ یہ ساری چیزیں کرنے کی صلاحیت بھرپور طریقے سے رکھتے ہیں, لیکن وہ حکومت سازی میں بالکل irrelevant ہو گئے ہیں. کوئی پارٹی, نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں ان کو لفٹ نہیں کرا رہے ہیں, ان سے کوئی رابطہ نہیں کر رہے ہیں. اچھا, کے پی کی گورنرشپ بھی پیپلز پارٹی کو دے دی ہے, تو فی الحال ان کے لیے سپیس نہیں نظر آ رہی, اور اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے خود وہ راستہ اپنایا, انہوں نے عمران خان کو سپورٹ کرنے کا یا پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے چلنے کا جو ایک اندیہ دیا, اشارہ دیا, اس کی وجہ سے معاملات خراب ہیں. ان کی پارٹی نے دھمکی دی ہے, راشد سومرو صاحب نے کہا ہے کہ ہم جلوس نکالیں گے اور حلف نہیں اٹھانے دیں گے کراچی میں. اچھا, کیا یہ واقعی ایسا ہوگا؟ مجھے نہیں لگتا کہ مولانا فضل الرحمان اس حد تک جائیں گے. پاکستان کے جو سمجھدار ترین سیاستدان ہیں ان میں سے ایک ہیں, انہوں نے بڑے نشیب و فراز دیکھے ہیں, اور سیاست کے اندر اور باہر وہ محلاتی سازشوں سمیت سب چیزوں کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں, اور بڑی اسٹریٹ پاور کے ساتھ میرا خیال ہے وہ ریلیونٹ دوبارہ سے بن جائیں گے, لیکن اب اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. اچھا, ٹائم تو پی ٹی آئی کو بھی لگ رہا ہے کہ وہ اپوزیشن میں ہوں گے نا, لیکن ان کے لوگ واپس آنا شروع ہو گئے ہیں. پہلے فیصل جاوید صاحب منظر عام پر آئے اور ان کو راہداری ضمانت ملی, اور اب اسلم اقبال صاحب جنہیں پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے امیدوار کے طور پہ نامزد کیا ہے پی ٹی آئی نے, وہ بھی منظر عام پر آ گئے ہیں. آتے کے پی سے ہی ہیں, جو فرار ہو کے جو چھپے تھے وہ کے پی میں ہی تھے. اچھا, اس میں دونوں ایشوز ہیں, ایک تو انہیں فرار کیوں ہونا پڑا, اچھا وہ پھر ہم کہتے ہیں 9 مئی کے واقعات ہیں. اسلم اقبال صاحب 9 مئی کے واقعات سے بالکل انکار کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں تو اپنی بیٹی کی شادی کے حوالے سے مصروف تھا, 7 مئی کو میں نے ایک ضمانت کرائی, اس سے آنورڈز میں اور چیزوں میں مصروف تھا, میرا 9 مئی کے واقعات سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن 9 مئی کے واقعات بھی تو اپنی جگہ ایک حقیقت ہیں. کیا تمام وہ لوگ جو 9 مئی کے ملزمان یا مجرمان ہیں وہ اسی طرح ضمانتیں لے کر اور دوبارہ سے سسٹم میں آ جائیں گے؟ بڑا عجیب سا ایک صورتحال ہے اور ایک مشکل سوال ہے. ریاست نے, حکومت نے جب ایک سٹینڈ لیا ہے اور ایک بڑا واقعہ ہوا ہے تو کیا وہ بس ایسے ہی گزر جائے گا؟ میرا خیال ہے ایسے ہی نہیں گزرے گا. اس پہ جو بھی وہ سالڈ کوئی ورکنگ ہونی ہے, جو نتائج آنے ہیں, جو فیصلے ہونے ہیں, وہ شاید نئی حکومت کی فارمیشن کے بعد ہوں. لیکن نئی حکومت کی پرائرٹی جو ہے وہ یہ نہیں ہوگی. ان کی یہ اپنی جگہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. ان کی پرائرٹی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہوگا. بہت بڑا چیلنج ہے, پہاڑوں جیسا چیلنج ہے, اور اگر دونوں پارٹیاں فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کچھ کرنا ہے تو ہمیں امید ہے کہ پاکستان کی سروائیول ہو جائے گی. ادروائز آپ یقین مانیں ہماری معاشی سروائیول نظر نہیں آ رہی. اس میں بڑے بڑے فیصلے پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے ہیں یا دیگر ایشوز پر, وہ فوری ہونے والے ہیں. ان میں ظاہر سخت فیصلے ہوں گے. پسنا تو پھر ہم نے ہے, رگڑا تو پھر عوام کو لگے گا. قربانی تو ہم ہی سے مانگی جائے گی, اور وہ قربانی جو اصل میں کہنے کو مانگی جاتی ہے, اصل میں قربان کرنے کے بعد بتایا جاتا ہے. وہ تو قربانی تو ہونی ہے, وہ کہ جی قربانی عوام دے دے, تو عوام کی قربانیاں بھی جاری رہیں گی. ہاں, حکومت کی اچھی پالیسیاں اور مضبوط پالیسیاں یہ ممکن بنا سکتی ہیں کہ یہ قربانیوں کا سلسلہ رک جائے اور عوام کو بھی کوئی ثمر ملے جمہوریت کا, عوام کی حکومت کا, ان سب چیزوں کا. تو بال از ان یور کورٹ. شہباز شریف صاحب, آصف زرداری صاحب, گڈ لک, اور گڈ لک پاکستان.